کہ یہ ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ جب رجیم چینج آپریشن کانسپریسی چل رہی تھی تو ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ ایک دفعہ ہماری معیشت ڈی سٹیبلائز ہو گئی، ایک دفعہ یہ ہل گئی، ایک دفعہ ایک سیاسی استحکام چلا گیا تو یہ سنبھال کوئی نہیں سکے گا۔ اور خاص طور پہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو لوگ 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سارا ملک کے مسئلے ان کے دور میں شروع ہوئے، تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے نہیں سنبھالنا۔ تو میں نے اپنی طرف سے پوری جو نیوٹرلز تھے ان کو پوری طرح میں نے آگاہ کیا، اور میں نے پھر سے میں بار بار یہ چیز اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے۔ اور شوکت ترین کو بھی جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے بھی پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نہیں سنبھلے گی، اور یہ بڑا مشکل سے ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے۔ اور کیوں مشکل تھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں مشکل کیوں تھی۔ اسے کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں جو انرجی پرائسز ہیں، بجلی، تیل، پٹرول، کوئلہ، یہ ساری دنیا کے اندر ایک دم اوپر چلے گئے۔ کرونا کے بعد جو کہ ایک سپلائی سائڈ کے اندر ڈسرپشن دنیا میں آئی، یعنی جو اس سے نیٹ ورکس ٹوٹے کیونکہ کرونا میں لاک ڈاؤن شروع ہو گئے، تو اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ جب سپلائیز ٹوٹی انرجی پروڈکٹس کی تو قیمتیں اوپر چلی گئی۔ تو ہم جب آخری دن ہمارے حکومتوں میں تھے تو جو تیل تھا وہ 110 سے 115 ڈالر پہ چلا گیا پر بیرل۔ آج بھی اوپر بھی گیا، 70-75 سے لے کے آج 85 پہ ہے۔ اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ باقی بھی جو کوئلہ اور گیس یہ سب اوپر چلے گئے۔ تو ہمارے لیے مشکل تھا بڑا، کیونکہ ہم بڑا بیلنس کر رہے تھے کہ ایک طرف لوگوں کو بھی مہنگائی سے بچائیں، لیکن امپورٹڈ انفلیشن آ رہی تھی باہر سے، جو بھی چیزیں باہر سے آ رہی تھی۔ اب گھی، وہ پام آئل اوپر چلا گیا تو گھی کی بھی قیمتیں، دالیں اوپر چلی گئیں، تو ہم بڑی مشکلوں سے بیلنس کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی پوری کوشش کی بتانے کے لیے کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت یہ سازش کو کامیاب ہونے دیا تو یہ سنبھلے گی نہیں۔ تو آج مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اب ادھر چلے گئے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معیشت کے ایکسپرٹ سے آپ پاکستان میں پوچھ لیں، بلکہ باہر بھی جو مضمون لکھے جا رہے ہیں پاکستان پہ، فائنینشیل ٹائمز میں ابھی پاکستان کے اوپر مضمون آیا ہے، سارے اب ایک بڑا خوفناک اور خطرناک پاکستان کی ایک پکچر بتا رہے ہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دنوں میں 33 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور ان کے 9 مہینے میں 84 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ یہ کیوں گرا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ کیوں گر رہا ہے۔ روپیہ اس لیے گرا ہے کہ ہماری تاریخ میں سب سے خطرناک سٹیج پہ ہمارے فورن کرنسی ریزروز پہنچ گئے ہیں۔ آج ہمارے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ 3.6 ارب ڈالر ہے۔ میں صرف آپ کو موازنے کے لیے ہندوستان کے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے میرے خیال میں 600 ارب ڈالر سے زیادہ ریزروز ہیں، تو ہمارے آج 3.6 ڈالر پہ ریزروز آ گئے۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہوں کہ جب یہ نو کانفیڈنس کا یہ موشن داخل کروائی گئی تھی اسمبلی میں، اس وقت ہمارے ریزروز 16.4 ارب ڈالر تھے۔ ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو وہ 8 اور 9 ارب ڈالر کے بیچ میں تھے۔ ہم نے ان کو ادھر سے اٹھا کے تو 16.4 ارب ڈالر پہ ہمارے ریزروز تھے جب نو کانفیڈنس دائر ہوا یہ سازش کے تحت۔ تو جب ادھر سے 16.4 سے آج پہنچ گئے 3.6 پہ، اس سے کیا ہوا؟ روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا اور روپیہ گرنا شروع ہو گیا۔ تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دور میں یہ بار بار کہتے تھے تباہی کر دی ہم نے، مہنگائی کی تباہی کر دی، اس کے مہنگائی کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن روپیہ گر رہا ہے۔
اور بڑی وہ اسحاق ڈار وہاں سے سٹیٹمنٹس دیتا تھا لنڈن میں جدھر فرار ہوا تھا کہ میں نے یہ ڈالر کر دیا اور میں یہ کر دوں گا، اور آپ کو پتہ ہے آتے ساتھ بھی اس نے پھر بڑھ کے ماری. تو وہ جو 84 روپیہ گرا ہے ہمارا ڈالر کے مقابلے میں صرف 9 مہینے میں. اب اس کا اثرات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، جن کا جینا مرنا پاکستان میں، جن کے روپے میں کماتے ہیں، جو تنخواہ دار ہیں اس ملک کے اندر، ان کے اوپر اب کیا اثر ہوا کہ اگر ان کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے تھے تو ایک دم ان کے روپے کی قیمت گرنی شروع ہو گئی. یعنی جو روپیہ خریدتا تھا اس میں اب وہ کم چیزیں خرید سکے گا. لیکن جن کے پیسے باہر لنڈن میں اور آف شور اکاؤنٹس میں ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑی محنت سے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستانیوں کی دولت میں کمی ہو رہی ہے، ان کی دولت اوپر جا رہی ہے. اور اس لیے میں ایک چیز بار بار کہتا ہوں، اور میں آج آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میری قوم غور سے میری بات سن لے. کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دو جس کی لیڈرشپ کے پیسے ملک سے باہر پڑے. کیوں؟ کیونکہ اب ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے بتائیں. جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے، یہ زرداری اور شریف خاندان، ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں. ان کے تو ہر یہاں سے جو پیسہ چوری کرتے تھے ہنڈی والے سے باہر ڈالرز میں، اور جب منگوانا ہو تو پھر کسی پاپڑ والے اور چینی والے کے نام پہ منگوا لیا فیک اکاؤنٹس پہ، اور وہی زرداری نے کیا فیک اکاؤنٹس میں. یہ تو پیسہ اپنا باہر بھیج دیتے ہیں. لانچوں میں ان کے ڈالرز باہر جاتے ہیں. جہاز جاتا تھا تو دبئی جاتا تھا یا باہر چلے جاتے تھے پیسے. ان کے تو باہر پیسے پڑے ہیں. تو اثر کس کو ہو رہا ہے؟ اثر ہماری طرح کے لوگ جو اپنا سب کچھ بیچ کے، جنہوں نے باہر کمائی کی تھی. میں نے جب لنڈن کا اپنا فلیٹ بیچا تھا تو میں جب اپنا روپے میں وہ پاؤنڈز کو روپے میں لے کے آیا تھا تو 90 روپے کا ایک پاؤنڈ تھا. آج 300 روپے کا پاؤنڈ ہے. تو ہم جو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیوں پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ لوگ باہر رکھیں. کیوں بیرون ملک پاکستانی اب پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ کیوں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں جب روپیہ گرتا جا رہا ہے؟ وہ ڈالرز میں رکھیں تو ان کو نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بہت دور کے نقصانات ہیں پاکستان کو. لیکن میں اب ذرا آپ کو اپنی قوم کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اب میں خاص طور پہ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے سے بات کر رہا ہوں. جو بھی مزدور ہے، دہاڑی دار ہے، پولیس والے ہیں، فوجی ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، آج آپ سب غور سے سن لیں کہ یہ رجیم چینج کے بعد آپ کے اوپر اب کیا اثرات اس کے آنے والے ہیں. پٹرول جب ہم تھے، میں پھر سے یاد کرا دوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اس وقت $110 کے ارد گرد جا رہا تھا، تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے. آج ابھی اوپر گیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل، ابھی بھی وہ کوئی $85 کے قریب ہے. یہ $75 تک آ چکا تھا. لیکن ہمارے وقت پہ کتنا لیٹر بک رہا تھا پٹرول اور ڈیزل؟ 150 روپے لیٹر ہمارے دور میں پٹرول تھا اور 145 روپے ڈیزل بک رہا تھا. آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے وہ جب یہ روپیہ گرے گا تو روپے کی گرنے سے یہ اوپر چلا جائے گی اس کی قیمت. تو یہ اس کی قیمت اگر ٹیکسز مزید اور نہ لگائے گئے، 50 روپے لیٹر پٹرول اور 50 روپے لیٹر ڈیزل اوپر جائے گا یہ جو روپیہ گرا ہے. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں ذرا یہ آرام سے چیزیں سنیں آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. اور یہ جب میں کہتا جا رہا تھا کہ ان کو نہ بلکہ الیکشنز کروا دو، وہ بہتر تھا بجائے کہ یہ لوگ پھر آئیں اور یہ جو صرف ان کا تو مقصد اپنی چوری، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے تھے اور وہ کر لیے انہوں نے. تو یہ عوام کے لیے تو آئے نہیں تھے. عوام کو تو یہ اب جو چھوڑ کے گئے ہیں اب آپ کے سامنے. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے
تو 12% تھی महंगाई, इन्फ्लेशन, जिसको सीपीआई कहते हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उस वक्त 12% थी. आज वो 35% पे जाएगी. अब ये तीसरा प्लान सी बना है. आसिफ जरदारी इसके पीछे है. करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है. सिंध हुकूमत से ये बकायदा, सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है या सेनेट के इलेक्शन में एमपीज को खरीदने पे लगा देता है. जो भी इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान, बेतहाशा पैसा फेंकता है क्योंकि चोरी का पैसा है. ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है. सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है. मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा. तो मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है. मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा. मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा. लेकिन मैं तो बंद में नहीं होऊंगा. लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी. तो मैं इसलिए इनके नाम लिखे. लेकिन मैं और अब आखिर में जो चीज कहना चाहता हूं ये देखिए, इस वक्त जो सबसे ये जो फैशिज्म, जमहूरियत की तबाही, पार्लियामेंट की तबाही, इदारों की तबाही, सिर्फ एक मकसद के लिए कि इनकी चोरी छुप जाए, इन चोरों की, और किसी तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हराया जाए या इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए. तो ये सब कुछ इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं एक ही वजह से. खौफ ये है कि कहीं पता ना चल जाए कि जो असल साजिश की, ये जिन लोगों ने ये जो सब कुछ किया है, वो उसको बचाने के लिए अब ये सारी एक गलती करके बजाय वो गलती ठीक करें, मजीद और गलतियां होती जा रही हैं. मैं जो आखिर में अपनी अदलिया से और अपनी आवाम से 2 चीजें कहना चाहता हूं. अपनी अदलिया से, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है. ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं. ये वो एक कौम की तारीख में फैसला कुन वक्त आ जाता है जब हर कोई बेनकाब हो जाता है. ये 8-9 महीने के अंदर बहुत लोग बेनकाब हुए. वो लोग जो सहाफत में थे, जो इदारों में बैठे हुए थे, सियासतदान, सब बेनकाब हो गए. सबसे पहले तो ये शुक्र है कौम को पता चल गया कि इसहाक डार और शहबाज शरीफ, वो पंजाब स्पीड असल में क्या थी वो इश्तिहारों में थी, और इसहाक डार कितना बड़ा जीनियस वो सबको पता चल गया. लेकिन इस वक्त ये अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है. हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं. ये टाइम है आपको इस मुल्क की जमहूरियत और हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाना. जिस तरह की केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई गई है, ये तौहीन है इस कौम की, ये हमारी आइन की तौहीन है. यानी ऐसे लोगों को बिठा दिए लाके, ये कैसे न्यूट्रल हो गए जो आपके बदतरीन दुश्मनों को ऊपर लाके बिठा दिया. और फिर इलेक्शन नहीं हो रहा है. आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं. और जो नहीं करवाता आर्टिकल 6, ये सीधा सीधा है. तो इस स्टेज के ऊपर ये गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ना हो. इनको कोई फिक्र नहीं है जमहूरियत और आइन की. इनको सिर्फ पड़ी हुई है कि इनकी किसी तरह डरे हुए इलेक्शन से, अवाम से डरे हुए हैं, और उनसे बचने के लिए इनको कोई फिक्र नहीं है कि अवाम की मैंडेट क्या होता है. इनको कोई फिक्र नहीं है कि आइन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है. इनको कोई फिक्र नहीं है. पैसा बचा रहे हैं इन्होंने. और इन्होंने, मैं आज आपको कह रहा हूं, जैसे ही मुश्किल वक्त आ गया बाहर भाग जाएंगे मुल्क से, क्योंकि इनके स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है. तो जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में हैं, मैं अपनी अदलिया से कहना चाहता हूं कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं. दोनों मुल्क के आइन को भी प्रोटेक्ट करें, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें. अगर आप इस वक्त नहीं करेंगे तो ये डिसेंड हो रहा है, तकरीबन बनाना रिपब्लिक की तरफ चला गया. जो जिस तरह की 7 महीने में मैंने पाकिस्तान में हरकतें देखी, बनाना रिपब्लिक की तरफ तकरीबन पहुंच गया.
اور دوسرا میں اپنی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے لیے یہ اب ایک فائنل آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی.